أستغفر الله ربي وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم رجمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين اللہ تبارک و تعالی عز شانہ جل جلالہ نے اپنے مقدس کلام میں سورہ مبارکہ یاسین کی 20ویں آیت میں نظام انتظار کو بیان فرمایا ہے، جس میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ نبی خاتم پر قرآن کے علاوہ کوئی اور معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو میرے حبیب مجھے اللہ کی طرف سے ان کو فرما دو، اگر قرآن کے بغیر اور معجزہ دیکھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو حضرت غیب اللہ کا ہی ہے۔ دیکھنا آپ اس آیت کو مسلسل سن رہے ہیں، مجھے تو ایک لذت روحانی عجیب آ رہی ہوتی ہے نا کہ جب معرفت ہو جائے کہ انما الغیب للہ، کہ یہ غیب اللہ، یہ غیب اللہ کا ہے،
اور وہ الغیب میرا صاحب الزمان، اللہ نے قرآن کے علاوہ قرآن جتنا اپنے نبی پر جو معجزہ نازل کیا ہے وہ صاحب الزمان۔ یہ قرآن کا عرفان ہے، معرفت قرآن، قرآن سے صاحب الزمان کی معرفت ہے۔ فانتظروا، نظام یہ ہے تم اس غیب کا انتظار کرو کہ کب یہ ظہور فرماتا ہے، اور یہ انتظار اتنا عظیم الشان کام ہے۔ انی معکم من المنتظرین، میں اللہ ہو کر بھی تم بندوں کے ساتھ انتظار اب سمجھ آیا؟ متصل ہو جاؤ، جو مسلسل سماعت فرما رہے ہیں اور آ جانے والے بس میں ان کو متصل کر رہا ہوں۔ حضرت غیب اللہ صاحب الزمان خاتم الائمہ بھی اللہ کا معجزہ، اس کی غیبت بھی معجزہ، عجیب تو یہ ہے اس کا انتظار کرنا بھی معجزہ۔ تمام روحانی لذتیں جس پر سجدہ ریز ہے کہ بندے انتظار کریں، انتظار بھی معجزہ ہے۔ یہ انتظار معجزہ۔ اور تیسرا جملہ سماعت کیجئے گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس پر بولتا رہوں گا، ابھی تو مقام انتظار پر ہیں ہم۔ اور تیسرا، جس طرح وہ خود ذات غیب معجزہ، اس کا انتظار معجزہ، اسی طرح اس کا ظہور بھی معجزہ، اس کا ظہور بھی معجزہ۔ انتظار کرنے والے کو کہتے ہیں منتظر۔ تو جب انتظار کا عمل معجزہ ہے، برداشت کرنا، اس عمل کو انجام دینے والا عامل مؤمن منتظر بھی کوئی معمولی مومن نہیں ہوگا۔ سنبھال کر کیوں انتظار معجزہ ہے؟ بڑی توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ اسی انتظار سے اللہ نے نظام باقی رکھا ہوا ہے۔ خدا کا نظام اس کی انتظار پر باقی ہے۔ کیسے انتظار معجزہ نہ ہو کہ اس نے یہ انتظار آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء سے کروایا، اسی انتظار کی بنیاد پر اپنا دین اسلام نافذ فرمایا ہے۔ عجیب ہے یہ بات، بھئی وہ نبی منتظر تھے تب تو شریعتیں بتاتے رہے، وہ آئے گا تو ہماری بتائی ہوئی شریعت کو بھی رنگ لائے گا۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آپ صاحبان ہیں کہ ہر نبی، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یعقوب، جتنے 1,64,000 نبی آئے ہیں، خدا نے ہر ایک سے 12ویں کا انتظار کروایا ہے۔ آخر کس چیز کا پھر انتظار تھا؟ یہ جو سب منتظر ہیں، یہ جو خاتم المرسلین خود منتظر ہیں، یہ جو اولیاء منتظر ہیں، یہ جو شہداء منتظر ہیں، یہ صالحین منتظر ہیں، آخر انتظار، فرشتے منتظر ہیں، نوری انتظار کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ وہ انوار والے انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کسی کا انتظار تب آپ کرتے ہیں جب اپنے پاس کوئی نقصان دیکھیں۔ میں لفظ صحیح استعمال نہیں کر سکا، اپنے میں کوئی کمی دیکھو تب ایک شے کی انتظار ہوتی ہے، وہ آئے گا میری کمی کو پورا کر دے گا۔ توجہ آپ نے فرما لی، یہ انبیاء تھے، یہ معصوم تھے، اللہ کا دین لائے تھے، اسلام لائے تھے، یہ شریعتیں لائے تھے، ان پر کتابیں نازل ہوئی تھی، انہوں نے اپنی امتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان کا انتظار بتاتا ہے۔ بات بہت بڑی ہے اور آپ بہت بڑے مومن ہیں، اس لیے عطیہ کر رہا ہوں۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر عسکری، خود میرے مولا مہدی تک سارے منتظر اس لیے ہیں، اگرچہ کہ ہم نے دین بتایا، اسلام بتایا، خدا کا کلام بتایا، کتابوں کو لوگوں کو تعلیم دیا ہے، لیکن جیسے اللہ چاہتا تھا ویسے کامل نہیں ہوا۔ ہر ایک کا یہی ایمان تھا، ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ جو کچھ
کچھ ہم چاہتے تھے کہ جو اللہ نے چاہا تھا وہ مکمل نہیں ہوا تو عرض کرتے تھے پروردگارا جو کچھ تو نے دین اسلام شریعت دے کر بھیجا تھا وہ تو مکمل نہیں ہوا، اب ہمیں تو اپنی طرف بلا رہا ہے تو اس کے کمال کا کیا بنے گا؟ فرماتا تھا تم انتظار کرو ایک کو بھیجوں گا جو سب کو سمجھ آیا ہے انتظار کی امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا امام المنتقم بر عظمت حضرت صاحب الزمان صلوات الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی نص موجود ہے، وہ فرماتا ہے میں نے آپ پیغمبر کو اسلام دے کر قرآن دے کر بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے کہ تم دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دو۔ دین اسلام لانے کا بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ کیا کر دے؟ کامل کر دے۔ میرے مہدی کو کوئی مانے یا نہ مانے، جو بھی مسلمان ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں 1400 سال سے دین اسلام دنیا میں غالب آیا ہے؟ میرے مولا کو بھلے کوئی نہ مانے، ہم بات کرتے ہیں قرآن کی۔ اللہ فرما رہے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ توجہ ہے آپ سے؟ یہ خدا کا نظام ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق دے کر تاکہ وہ دین حق کو غالب کرے علی الدین کلہ، یعنی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی اور اسلام کے علاوہ دین ہیں، یہ دین اسلام ان پہ غالب آئے۔ لیکن کافر اسے پسند نہیں کرتے، مشرک اسے پسند نہیں کرتے کہ یہ غالب آئے۔ ٹھیک ہے، تو بس معلوم ہوا دین اسلام تو آیا تھا تمام ادیان پر غلبہ کے لیے۔ ٹھیک ہے شاہ جی؟ 1400 سال سے ہم اس مسلمانوں سے پوچھتے ہیں میرے مولا کو کوئی مانے یا نہ مانے، آیا دین اسلام تمام دوسرے ادیان پہ غالب آ چکا ہے؟ نہیں آ چکا نا۔ اس میں کون سی یہ تو دو چار والی بات بھی غالب نہیں آیا۔ اس وقت سے لے کر ابھی تک بھی غیر مسلم زیادہ ہیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ غیر مسلم زیادہ ہیں، ان کی حکومتیں زیادہ ہیں، تو کہاں آپ غالب ہیں؟ اس وقت بھی قرۂ ارض پر کفار و مشرکین کی زیادہ حکومت ہے، مسلمان تو تم تھوڑے ہو۔ پھر ان مسلمانوں میں بھی کون سے مسلمان ہیں وہ اپنے مقام پر رہ جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم کوئی بات نہیں دیکھو، وہی غالب ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کبھی بولو غلط، ہاں وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اس دین میں تو کام کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہی ہے۔ اب تو میری بات ثابت ہو گئی نا۔ ہر نبی کو آدم سے لے کر خاتم تک کو بھیج کر فرمایا تم میرے دین اسلام کو اپنی طاقت کے مطابق بھیجو، نافذ کرو، تبلیغ کرو، اور وہ کرتے آئے۔ آب شیطان اپنے ہاتھ کنوں کے ساتھ مانے آتا رہا، پروردگارا اس کو ہم نے کامل طور پر تو نافذ نہیں کر سکے، غالب نہیں آ سکے۔ پیغمبر اسلام بھی گویا کہ یہی عرض کر رہے بارگاہ خدا میں، پروردگارا یہ دین جس کو تو نے غلبہ کے لیے بھیجا تھا وہ تو غالب ہی نہیں آیا۔ تو ارشاد فرما رہا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو۔ اب سمجھ آئی ہے حقیقت انتظار کا؟ انتظار ہو رہا ہے کہ دین اسلام کو غلبہ دینے والا آ جائے، قرآن کو نافذ کرنے والا آ جائے، حق کو باطل پر غالب فرمانے والا آ جائے۔ انتظار اس چیز کا ہوگا، وہ آئے گا تو حق غالب ہوگا۔
یعنی آج کل اگر میں بچوں کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اگر ابھی غالب ہے تو ایک جزئی طور پر، کلی طور پر نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے الدین کلے، کل کے کل دین پر پورا دین غالب آ جائے. تو سمجھ آیا میرا مولا کتنا بڑا عظیم ہے کہ جس کے ظہور سے اسلام تمام پہ غالب آ جائے گا، دین غالب ہو جائے گا، قرآن غالب ہو جائے گا، جدھر دیکھو گے اسلام ہی اسلام. یہ تو انبیاء انتظار کر رہے ہیں. اب سمجھ آیا فلسفہ انتظار کیا ہے، حقیقت انتظار کیا ہے. اس لیے ہمیں امر ہے فانتظروا، تم انتظار کرو، اسی کو بھیجوں گا، میرا یہ ارادہ ہے. اب اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اتنے ہادی بھیجنے کے باوجود اس کا دین غالب نہ آیا، ایک سے غلبہ دلوائے گا. سبحان اللہ. میرے مولا کی عظمت ذہن میں آ رہی ہے. ہم کس کی انتظار میں ہیں، ہم کس کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور ہی نہیں فرما رہے ہیں بابا. وہ ہے بھی نہیں. جتنے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تک، اپنی دور زندگی میں، اپنے حیات میں، اپنے زمانے میں بلا کر دنیا پہ رہے. یہ ایک ہے جو ہونے کے باوجود ہمیں نظر نہیں آتا. یہی تو اس الغیب کا اعجاز ہے. ہمیں نظر نہ آ کر ہمارے سروں پر، ہمارے سر سے بھی آگے طور پر ہمارے اوپر مسلط ہے. مسلط سن رہے ہو ان کا مقدر بھی. میں ساری باتیں نہیں کھول سکتا، آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ میرا امام کون ہے. اولا بالمؤمنین من انفسہم. بندہ اپنی روح کو اپنی جان پر اتنا مسلط نہیں جانتا جتنا میرا مولا میرے اوپر مسلط ہے. کسی روح کو اس کی جان پر وہ کنٹرول نہیں ہے جو صاحب الزمان کو ہر بندے پہ کنٹرول ہے. یہ میرا مولا ہے الغیب. فرمایا فانتظروا، اس کا انتظار کرو. پروردگارا، ہر نبی عرض کر رہا ہے پروردگارا وہ دین لائے تھے، شریعت لائے تھے، وہ تو غالب نہیں ہوئی. فرماتا ہے فانتظروا، انتظار کرو. اور نہیں فرمایا انتظار کرو، آپ کی لذت دیکھو. جو نبی کہتے ہیں پروردگارا جو ہدف آپ نے ہمیں دیا تھا وہ تو مکمل نہ ہوا. ارشاد فرماتا ہے فانتظروا انی معکم من المنتظرین. میں خالق ہو کر اس کا منتظر ہوں، تم کیسے انتظار نہیں. انتظار معجزہ، میرا ساتھ دینا. انتظار معجزہ. جنگ کے لیے جنگ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پہ لڑنا پڑتا ہے، کچھ زخم کھانے پڑتے ہیں، کچھ مارنا پڑتا ہے، کچھ خود اپنے آپ کے اوپر زخم لگتے ہیں. میرا صاحب اس زمان کو اتنا بڑا عظیم اللہ کا جانشین ہے کہ جو بندہ اس کا انتظار کر رہا ہے، جس نے مولا کو دیکھنا اپنی ذات بنا رکھا ہے، وہ گھر میں بیٹھا بھی ہے تو کس بے منزلت المجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ ہے معجزۂ انتظار. اگر کوئی منتظر ہے وہ بیٹھا بھی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے. اچھا یہ ہے آپ کی اور ہماری زندگی کا مقام. منتظر کی زندگی ایسے ہے یا ایسے ہے جیسے مولا کے ساتھ تلوار کو نیام سے نکال کر دشمن کے خلاف جنگ کر رہا. اور فرمایا ہے یہ ہے ہماری زندگی. جو موت آئے گی، اگرچہ کہ کسی جنگ میں موت نہ آئے، کوئی دشمن خدا اور رسول ہمیں نہ مارے، اپنے بستر پہ مر جاؤ. ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمارے مولا کی انتظار میں مر گئے ہو، شہادت کی موت. وہ زندگی تھی، یہ موت ہے. انتظار کتنا بڑا اعجاز رکھتا ہے کہ جو ایک زندہ بیٹھے ہوئے انسان کو مجاہد بنا دیتا ہے، بستر پر شہادت عطا فرما دیتا ہے، بستر پر شہادت عطا فرما دیتا ہے. فقط حقیقت انتظار ہم میں آ جائے. اور حقیقت انتظار یہ ہے کہ مولا کی طرف نگاہ ہماری زندگی بن جائے. یہ ہے انتظار.
کہ یہ نگاہ اسی کو ڈھونڈ رہی ہے، جدھر دیکھے اصل میں اسے دیکھنا چاہے۔ صبح اسی کے انتظار میں ہو، سورج غروب ہو، شام کا اسی کے انتظار میں آنکھیں بند ہو۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آنکھ کھلے تو اسی کی انتظار میں، آنکھ بند بھی ہو تو اسی کے۔ اگر اس طرح میں بستر پہ مر گیا تو فرمایا ہے ماتا وہ مرا ہے موت الشہادہ۔ کل آپ کو 5 حدیثیں سنیں، آج بھی ایسے جلدی جلدی 5 حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں اسی موضوع پر کہ بات مکمل ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ، فمات منکم میت قبل ان یخرج قائلنا کان شہیدا۔ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے حجت قاف الف حمزہ میم کی ظہور سے پہلے جو مر جائے ماتا شہیدہ، شہید فرا تو آپ کریں، ذرا غور کرو اور پھر میں یہ حدیث سنا لوں اور آخری مطلب کی طرف تھوڑا مجلس دیر سے شروع ہوئی ہے، جلدی شروع کر۔ لفظ سنیے گا، ان المیت منکم علی ھذا الامر، تم میں سے جو بھی میت ہے اس امر امامت پر، اس ایمان غیب پر، اس انتظار پہ مر گیا ہے، بے منزلت الضارب بسیفہ فی سبیل اللہ، ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہا۔ میں تھوڑا سا رکتا ہوں، یہ لفظیں ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث جو آپ کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے فرق ہے اور اس معرفت کو لینا چاہیے۔ موضوع ہے میت، توجہ ہوتا ہے، موضوع ہے میت۔ میت کون ہوتا ہے؟ مردہ۔ مردہ تو مردہ ہی ہوتا ہے، وہ تو حرکت ہی نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں تم میں سے، یعنی آپ منتظرین میں سے جو منتظر ہے وہ مر گیا ہے، عربی میں مر گئے ہوئے کو میت کہتے ہیں، ہم اس کو مردہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جو مردہ ہے نا لیکن انتظار کرتے کرتے مر گیا ہے، یعنی منتظر کا میت بھی مردہ نہیں ہے، وہ تو ایسے ہے جو اللہ کی راہ میں تلوار چلا۔ فرماتے ہیں اپنی قدر کو تو جانو، مولا تیرا انتظار کیا اعجاز رکھتا ہے، جو مردہ کو زندہ بنا دیتا ہے، سوئے ہوئے کو مجاہد قرار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو ایک دو اور جلدی جلدی میں جو بعض لفظ ہے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، عجیب ہے بھائی، ارشاد غور فرمانا۔ عمار صحاباتی میرے مولا چھٹے مولا کا صحابی ہے، مولا اس کو ارشاد فرماتے ہیں لا یموت منکم میت علی الحال التی انتم علیہا، تم میں سے کوئی بھی میت نہیں ہوتا جبکہ وہ اسی حال یعنی اسی عقیدے پر ہو کہ جس پر تم ہو، یعنی اسی مذہب حق پر ہو، اسی عقیدہ پر ہو، ہمارے قائم کو بھی مانتا ہو۔ توجہ فرمائیں گے الذی انتم علیہا الا کان افضل عند اللہ عز وجل من کثیر ممن شہد بدرا واحدا فابشروا۔ فرماتے ہیں وہ افضل ہے، دل پہ ہاتھ رکھنا، وہ افضل ہے بدر اور احد میں شہید ہونے والے شہیدوں سے بھی۔ بہت سارے بدر کے شہداء سے بھی افضل ہے۔ ہم حسرت کرتے ہیں کاش ہم اس وقت غور ہی نہیں کروایا، ہم کاش بدر میں ہوتے، ہم کاش حنین میں ہوتے۔ سچے منتظر تو بنو، وہ تمہیں ان سے بھی افضل بنا دے گا۔ حقیقی انتظار تو اپنے وجود میں لاؤ، اگر انتظار حقیقی ہو گئی ہے اس کی عطا میں تو ذرا برابر بھی کنجوسی نہیں ہے، اس کا انتظار آ جائے ہم میں۔ صبح اٹھتے ہی اپنے حساب کتاب سے پہلے اس کے ظہور کی مجھے لگی ہوئی ہو۔ جو آپ نے فرمائی ہے، میں نے 5-6 مجلس سے پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تھا، کسی کچھ سوال کے جواب میں یا ویسے عرض کیا تھا کہ کیسے پتا چلے کہ ہم منتظر ہیں۔ ہمارے استاد بزرگوار کا جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس کی علامت یہ ہے جب صبح آنکھ کھلے
تو دل سے دماغ سے زبان دل اور دماغ سے اٹھ کر بے ساختہ اگر زبان پہ آ جائے یا صاحب الزمان سمجھ لو ہم راہ انتظار میں، سمجھ لو ہم راہ انتظار میں۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں آنکھ کھلے تو اس کی انتظار میں، آنکھ بند بھی ہو تو اسی کی انتظار میں۔ جب یہ آنکھ کا کھلنا اور بند ہونا اس کی انتظار میں ہوگا، وہ بستر بھی مصلی عبادت بن جاتا ہے، وہ سانسیں تسبیح ہی بن جاتی ہے۔ غور نہیں فرمایا ہے آپ نے بات پر، مگر انتظار تو آ جائے، ہم منتظر تو بن جائیں۔ اور میں بار بار اس کا تکرار کر رہا ہوں اتنی مجلسوں میں کہ انتظار فقط یہی ہے کہ حضرت کی طرف دیکھنا میری زندگی بن جائے، کیونکہ انتظار کا معنی یہی ہے، نظر کرنا، نگاہ کرنا، مولا کی طرف نگاہ کرنے کو اپنا لینا ہی تو انتظار ہے، مولا کو دیکھنے کو اپنا لینا ہی تو انتظار ہے، اسی کو اختیار کر لینا کہ فقط میں جی رہا ہوں اس کو دیکھنے کے لیے، میں جی رہا ہوں اس کے ظہور کے لیے، میں جی رہا ہوں کہ وہ آ جائے۔ اگر یہ میں نے کر لیا ہے پھر میں منتظر ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، یہ بات کا مرحلہ ہے، میں اس بات کے مرحلے کو آپ زیادہ سنتے ہیں، میں حقیقت میں پہلے ہی مرحلے پہ رکا ہوا ہوں۔ اگر میں نے انتظار کو اپنا وجود بنا لیا، ذات بنا لی ہے، پھر ہر کمال میرے میں آ جائے گا، اور انہیں فرمایا پھر ہر عبادت مجھ میں آ جائے گی، ہر عبادت کا ثواب مجھ میں آ جائے گا، میں ہر گناہ سے بچ جاؤں گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، انتظار میں ہے، اگر یہ نگاہ اپنے وجود کی، اسرائیلی آنکھ والی فقط نہیں ہے، اپنی ذات اور وجود کی نگاہ مولا کی طرف ٹکی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ وہ بندہ گناہ کرے گا؟ نہیں۔ ہم گناہ کرتے ہی اسی لیے ہے کہ ہم منتظر نہیں رہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی آپ کو یہاں کو روکے، اور میں مثالیں میری پہلی دو مجلسوں کی اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو، ہم نے کیا عرض کیا تھا، اگر کل کا مثلا 8 بجے یقیناً ایک آدمی آئے گا اور آپ کو 1 ارب روپیہ دے گا اور آپ کو یقین ہو کے دے گا، آپ نہ بچے کی سنیں گے نہ بڑے کی سنیں گے، بس اسی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ بس اگر کسی نے اپنے مولا کو سب کچھ سمجھ کر اپنا سب کچھ یعنی پورا وجود اس کی طرف توجہ دلوا دیا، اب یہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، اب یہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو گناہ نہیں کرتا وہی تو صف اول کا مولا کا منتظر ہے۔ اور یہ پیدا کہاں سے ہوگا؟ پیدا یہاں سے ہوگا کہ میری ذات اور میری وجود پر فقط یہی ہو کہ میں نے مولا کوئی طرف ہی ہونا ہے۔ اور اگر آپ ایسے ہی ظاہری مثال کو دیکھ لیں، ایک جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں اور پابند ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہ دیکھیں، تو آپ کو سائڈ والی چیزیں جو بھی ہو رہا ہوگا آپ ادھر نہیں مڑیں گے، اور جب نہیں مڑیں گے تو اس سے ہٹیں گے نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ دل دماغ اور ذات وجود میں میرا مولا کی یاد ہو، پھر گناہ کیسے قریب آ سکتا ہے؟ مگر نہیں کہتے ہو جہاں پر مولا آ جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس دل میں مولا کی یاد ہو وسوسہ شیطانی بھی نزدیک نہیں ہے۔ میں تو آپ کو بنیاد کی طرف، اصل کی طرف، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ہدیہ کر رہا ہوں۔ پھر آگے یہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بعض احادیث میں بھی ہے، وہ مجھ جیسے چھوٹے بندوں کے لیے ہے کہ یہاں سے شروع کرو بھائی، تقوی اختیار کرو بھائی، پرہیزگاری اختیار کرو۔ شک ہی نہیں ہے کہ انتظار مولا بغیر پرہیزگاری کے حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ پرہیزگاری کا مقابلے میں بد پرہیزی سمجھ لیں، وہ یہی ہے کہ یا شیطان کی طرف دیکھو یا اس بہکاوے میں آ جاؤ۔ جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے وہ تو مولا کا منتظر نہیں ہے۔ اب زبان میں آئی ہے بات آپ کی خدمت عالیہ میں، تو یہ جو آپ بار بار مجھ سے چند مجلسوں سے سوال کرتے ہیں بعد میں، اور میں آپ کو واپس پلٹا کے لے آتا ہوں انتظار پر، اس کا حقیقت اور فلسفہ میری بات کا یہی ہے کہ اگر ہم انتظار میں آ گئے اور دائرہ انتظار میں ہماری زندگی آ گئی، پھر ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پھر ہم گناہ، اسی وجہ سے تو ہے فرما رہے ہیں جو بھی منتظر ہے وہ کیوں شہید ہے؟
وہ کیوں تلوار چلا رہا ہے, وہ کیوں مجاہد فی سبیل اللہ ہے. ہمارا اصلی جہاد تو شیطان کے مقابلے میں ہے. میرے بیٹے جوان آپ ذرا توجہ کریں, ہم میں سے ہر ایک کا جہاد کس کے مقابلے میں ہے؟ شیطان کے مقابلے میں ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ. شاہ جی توجہ کر, فرما رہے ہیں اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا تیرے بندوں کو ضرور بضرور بہکاؤں گا. اللہ نے بھی فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تو تسلط پیدا نہیں کر سکے. اور نہیں فرما رہے تو توجہ ہے آپ کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے نظام انتظار دیا ہے, جو صراط انتظار پر ہے شیطان بھی ان کو نہیں بہکا سکتا. شیطان بھی ان کو بہکا نہیں سکتا. اچھا, اب اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ مجاہد ہے, کیوں وہ شہید ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جہاد میں دشمن کے خلاف جنگ کرنی پڑتی ہے, اور جو منتظر ہے وہ خواہش نفسانی کے خلاف جنگ کر رہا ہے, وہ شیطان کے وسوسے کے خلاف جنگ کر رہا ہے. وہ ادھر سے ملعون اس کو بہکاتا ہے, مولا کو بھلواتا ہے, اور یہ انتظار میں آ کر مولا کی یاد میں رہتا ہے. اس سے بڑا جہاد کون سا ہوگا؟ الحمدللہ. یہ ہے ہمارے پاس, یہ آپ کہیں کے بعد سمجھ میں آئی کیوں یہ مجاہد فی سبیل اللہ. اور یہ جہاد جو اس شیطان کے ساتھ ہے, میں آپ کو بتاؤں پیغمبر اسلام نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 80 کم سے کم نا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ 80 جنگ لڑی. اور مولا فرماتے جس جنگ سے بھی حضرت واپس آتے تھے. آپ نے جہاد کی 2 قسمیں سنی ہوئی ہیں, جہاد جنگ کی 2 قسمیں. ایک قسم جہاد اکبر بڑا جہاد, ایک کیا ہے جہاد اصغر چھوٹا جہاد. جب 80 جنگوں میں سے ہر ایک جنگ سے بھائی واپس آتے تھے پیغمبر, اصحاب بیٹھے ہوتے, اب سارے زخمی تھکے ہوئے, اس وقت تلوار اور نیزے کی جنگ تھی, تھکے ماندے بیچارے, اور پیغمبر مدینے میں واپسی آ کر گھر ان کو بعد میں بھیجتے تھے. پہلے یہ فرماتے تھے اصحابی, میرے صحابہ یاد رکھو, رجعتم من جہاد الاصغر, یہ جو تم کر کے آئے ہو نا یہ چھوٹا جہاد تھا جس سے واپس آئے ہو. اب بندہ تو پھر ایک مرتبہ تو ماری جاتا تھا نا, بھی ہم جان تک دے کر آ رہے ہیں. حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے چھوٹا جہاد ہے. ہم بھی بھولتی تھی مولا اس سے بڑا جہاد کیا ہے. پیغمبر فرماتے تھے تجہزوا, آمادہ اور تیار ہو جاؤ, لے جہاد الاکبر, بڑے جہاد کے لیے. عرض کرتے تھے یا رسول اللہ وہ پھر بڑا جہاد کون سا ہے؟ فرماتے ہیں وہ تمہارے گھر میں بھی جا کر اپنی خواہش نفس کے خلاف لڑنا, یہ بڑا جہاد. بڑا جہاد بابا, کافر کو تلوار سے مارنا چھوٹا جہاد ہے, اپنی خواہش کو پاؤں تلے رکھنا بڑا جہاد. توجہ ہے, مولا کی رضا کو سر پہ رکھنا, اپنی خواہش کو رونگنا, یہی تو جہاد ہے. چھوئے دے جہاد اکبر. آیات میں بھی اسی طرح ہے, روایات میں بھی اسی طرح مفصل ہے, اور پوری پوری کتابیں ہیں ہماری اسی کے اوپر. توجہ فرما رہے ہیں, کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ, یہ ہماری معتبر شیخ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, 30 جلدوں میں ہے اس پر. اس ٹائم اس کی 2 سے 3 جلدیں فقط جہاد کا جو موضوع ہے باب الجہاد, اس میں اس کو تقسیم کرتے ہیں جہاد اصغر جہاد اکبر. مثلا اگر 500 صفحہ ہے نا, جہاد اکبر پر 100 صفحہ ہے. 4 جہاد اصغر یعنی جنگ بالسیف, تلوار اور یہی جنگ لڑائی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ لڑائی جنگ, اس کے اوپر 100 صفحے پر احادیث ہیں, 400 صفحے پر احادیث جہاد نفس, اپنے اور خواہش نفس سے جہاد کرنے پر. یہ مولا کا فرمان ہے, یہ کسی اس عالم کی اپنی بات نہیں, احادیث کو جمع کیا غور فرمایا آپ نے. ہم یہاں پر ہیں, اور یہ انتظار وہ ہے, یہ انتظار شیطانی وسوسے کو کچل کر ہوگی. لہذا بھی یہ ہے کہ جو انتظار کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. انتظار کرتے کرتے موت آ گئی ہے بستر پر, یہ اپنے آپ کو میدان جنگ میں موت کو سمجھے, یہ میت نہیں ہے, یہی تو شہید ہے. اور آگے کمال ہے, فرماتے ہیں مماتا وہو منتظر, مرا
جبکہ وہ انتظار کر رہا ہو فَهُوَ فِي فُسْطَاطِ الْقَائِمِ، وہ حضرت حجت کے خیمے میں مرا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ایک حدیث اور ہدیہ کر لوں اور اسی کے اوپر میں گفتگو کو آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مولا سجاد زین العابدین علیہ السلام توجہ کرنا، فرماتے ہیں من ثبت علی ولایتنا، جو ہم 12-14 کی ولایت پر ثابت قدم رہے، یہی ثابت قدم ہی تو مشکل ہے، یہی جو ہمارے قدم لرز جاتے ہیں، یہی تو شیطان ملعون کی ہمارے سے دشمنی ہے، یہی تو اس نے کہا تھا کہ میں ان کو آل محمد کی ولایت پہ نہیں رہنے دوں گا۔ توجہ ہے آپ ضرور؟ مولا فرما رہے ہیں من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، موضوع سمجھ آیا ہے؟ یعنی ہمارے حضرت قائم کی غیبت میں ہماری ولایت پہ ثابت قدم ہے، یعنی اس سے پہلے ولایت پر ثابت قدم رہنا اور بات ہے، حضرت کی غیبت پہ ثابت قدم رہنا اور اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیبت میں موضوع ہمارا یہی ہے کہ ہمارے مولا کی غیبت میں وہ ہماری ولایت پر ثابت قدم رہے، اس کو اجر کیا ملے گا؟ اعطا، کون فرما رہے ہیں؟ زین العابدین علیہ السلام، اعطاہ اللہ اجر 1000 شہید مثل شہداء بدر و احد، اللہ فرماتے ہیں ایک ایک منتظر کو احد اور بدر کے 1000 شہید کا ثواب ایک کو ملے گا۔ ہزار شہید کا ثواب۔ ابھی تک آپ نے ایسا ثواب زیارت امام حسین کا سنا ہے، سنا ہوا ہے نا؟ جو بندہ مولا کی ایک زیارت کرے اس کو 10 حج کا ثواب، 100 حج کا ثواب، 1000 حج کا ثواب، ایسا ہے نا؟ یہ سماعت فرمایا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ ہم آپ کو زیارت پر جانے کی زحمت سے بھی پہلے صاحب الزمان فرما رہے ہیں جو صدق نیت کے ساتھ حقیقتاً شاہ جی ہمارا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، موت اس کی شہادت کی ہے، پھر معمولی نہیں ہے، جس نے رسول پاک کے سامنے جنگ کر کے شہادت پائی ہو، پھر عام شہید نہیں ہے، 1000 شہید بدر و احد کا ثواب ہوگا۔ اب تو سمجھ آیا جہاد اکبر جہاد بالنفس ہے، جہاد بالسیف نہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے وہی لفظ بول دیا ہے، تلوار والی جنگ، توپ اور ایٹم بم والی جنگ چھوٹی جنگ ہے، اس اندر کے شیطان ملعون کے خلاف جنگ بڑی جنگ ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ اس لیے تو ایک بندے کو 1000 شہید کا ثواب مل رہا ہے، 1000 شہید کا۔ اب بھی ہم انتظار نہ کریں، یہ تو میں نے یہاں پر عرض کیا ہے، بات کو ختم کرتے ہیں، آپ کا وقت بھی زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ یہ احادیثیں جتنی بھی ہیں، ہماری یہ کتاب ہے بہار الانوار، جناب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، 110 جلدیں ہیں، 110، اس کی جلد نمبر 52 میں ایک پورا باب ہے، اس میں 87 احادیث ہیں، 87 احادیث ایک باب میں، میں نے دوسرے باب سے بھی جمع کر کے 100 سے زیادہ احادیث ہیں، ان 100 میں سے آپ کو ہم نے 4-5 سنائی ہے۔ اب آپ نے توجہ فرمایا ہے، تو ہم آپ کو اسے جو معتبر سے سب معتبر ہیں، ان میں سے معتبر ترین کو ایک تجلی کے طور پر آپ کو ہم نے ہدیہ کیا ہے۔ اب سمجھ آیا نظام انتظار کیا ہے؟ مجھے تو بڑی لذت آتی ہے جملہ کہتے ہوئے، جس نبی نے بھی عرض کیا پروردگارا ابھی تک وہ تو جس ہدف کے لیے آپ نے بھیجا تھا وہ تو ہم کامل نہیں کر سکے، آواز آتا ہے فانتظروا، انتظار کرو، انتظار کرو اس کا جس سے میں نے سب کچھ مکمل کرانا ہے۔ مقدر کے سکندر ہیں کہ ایسا 12واں ہمیں نصیب ہو۔ جہتیں مختلف ہوتی ہیں، جہتیں مختلف ہوتی ہیں انتظار کرنے کی، یہ جہت آپ کو ہدیہ ہوئی ہے۔ اور مومن عزادار، ولائی، موالی، مومن ماتمی، اس کی جو جہت روایات میں ہمیں ملتی ہے نا، وہ یہ ہے
فرماتے ہیں انتظار کرو ایک، اور اس کے ظہور کی کثرت سے دعا مانگو. ہاں کثرت سے، فرمایا کثرت سے دعا مانگو، زیادہ دعا مانگو، ہر وقت اس کے ظہور کی دعا. کیوں ایسا کریں؟ کیونکہ جس غم میں وہ رو رہے ہیں نا وہ اس کے ظہور سے ہی ختم ہو. واقعی محب اپنی ذات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ محبوب کی ذات دیکھتا ہے. میرے غم ٹلے نہ ٹلے میں کون ہوں؟ اس کے غم ختم ہوں جو خون رو رہا ہے. اس کے غم ختم ہونے چاہیے جو خون گریا فرماتا ہے. میں یہ جملہ ہر مجلس میں تکرار کرتا رہوں گا، یہاں پر بھی اور ہر جگہ پر بھی. حضرت کی غیبت کے زمانے میں غم اور حزن اور عذاب غالب ہے خوشی. ہماری خوشیاں ہم سے چھین لی گئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، صاحب الزمان فرما رہے، صاحب الزمان فرما رہے. جملہ سنیے گا، پھر فرمان امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ سنو. چوتھے امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں ما من یوم عید الا وجدد اللہ فیہ حزننا یا حزنا لنا. فرماتے ہیں کوئی عید نہیں آتی مگر یہ کہ اس عید میں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. کوئی عید نہیں آتی مگر اس عید میں ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے. سائل نے پوچھا مولا لماذا؟ میں قربان میں بولا وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کا غم تازہ ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم دیکھتے ہیں لَأَرَا حَقَّنَا فِي أَيْدِي غَيْرَنَا، ہم دیکھتے ہیں ہمارا حق کے ولایت دوسروں کے ہاتھ میں ہے. سقیفہ سے لے کر نبی تک ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بنو امیہ تھے، بنو عباس تھے. بابا معرفت اصل غم یہ ہے، اور اس حق کا نام ہے حق کے ولایت. جو ولایت اللہ کی تھی، نام حضرت سے مولا علی کے لگی، من کنت مولاہ میں. انہوں نے اس حق اللہ الاعظم کو غصب کیا. فقط اس کو جو غصب کیا ہے، اگلا یہ ہے اس پر رونا. امام کا ہمارا اس پر رونا ہے، لیکن ہم جہاں سے رونا شروع کرتے ہیں وہ یہ ہے. شاعری سننا، جس انداز میں ان ظالموں نے وہ حق کے ولایت غصب کیا ہے نا، وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے. جس انداز میں انہوں نے غصب کیا ہے نا، اس کے اوپر میرا بار بار غیبت کے پردے میں خون ہو رہا ہے. فرماتے ہیں اس کو غصب کرتے ہوئے انہوں نے ہماری 18 سالہ اماں کو مار مار کر پورا کر دیا. ذرا سنو میری بات. میں نے ایک تاریخ کو ایک جملے میں کیا ہے، انہوں نے اس حق کو غصب کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو بھی مارا، ہمارے جوانوں کو بھی مارا، ہمارے بزرگوں کو بھی مارا. قسم بخدا فرماتے ہیں فقط ہم تک نہیں، انہوں نے چادریں بھی، انہوں نے خیمے بھی جلائے. میں منتقل ہو گیا ہوں اپنے آپ کو کل کچھ جملے عرض کیے تھے. ایک جملہ اور مولا صاحب الزمان کے جملے عرض کیا تھا کہ مولا جب ظہور فرمائیں گے خود کربلا والوں کے مصائب پڑے، اور اس مصائب کو شاید پورا جہان سن رہا ہو. پورا جہان. کل آپ نے الا یا اہل العالم، آگاہ رہو اے پورے جہان والوں. اہل عالم کو خطاب ہے. آپ جس طرح کہتے ہیں نا کہ حاضرین جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، مولا کے سامنے پورا جہان حاضر ہونا، اس وقت حاضر ہوگا تو پورے جہان کو خطاب فرما رہے ہیں اے جہان والوں میرے دادے کو پیاسا مرا ہے.
میرے دادا کو کیا سمجھا؟ پھر فرماتے ہیں میرے دادے کا میت 3 دن تک گرم ریت پر قریان بنا. یہ کلام نے سنا. تیسرا ایک جملہ ہے میرے مولا کا. ارشاد فرماتے فقط کسی پر اکتفا نہیں کیا. فرماتے ہیں میرے دادا کے اوپر انہوں نے لاش پر گھوڑے دوڑا. وَبِجُرْمِ الْخَيْلِ سَحَقُونِی، یہ امام حسین کی زبانی جملہ ہے. فرماتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہوں نے میرا بدن کچل دیا. میں حیران ہوا ہوں ان ظالم پہ خدا کی بے شمار لعنت ہو. جب یہ پہنچے ہیں نا شام کے دربار میں اس ملعون کے پاس، تو ہر کوئی کہتا تھا کہ ہم نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. تھے اس پر بھی اس ظالم نے ان ظالمین کو انعام دیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیں انعام دو. اِنَّا رَزَزْنَا الصَّدْرَ، ہم نے حسین مولا کے سینے پر گھوڑے دوڑا. میں آپ کے لیے پڑھ نہیں سکا، یہاں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں ادادار. اگر میں اس رززنا کا معنی کروں، رزا واد کے ساتھ ہے عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے 2 چکی کے درمیان جیسے آٹا پس جاتا ہے. ان ظالموں نے بطول کے لال کو میرا صاحب الزمان اسی کو دیکھ کر، وہ صاحب الزمان ہے کربلا دیکھ کر ہم دعا مانگے اس کے ظہور کی کہ وہ میرا مظلوم اور دکھی مولا جو خون رو رہے ہیں، اس کے آنے سے جب وہ ان ظالموں سے انتقام لیں گے تو اس کا رونا بند ہوگا اور ہماری آنکھوں کے سامنے لیں گے. بڑی توجہ کرو، یہ بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے. فرماتے ہیں ہم تمہارے سامنے لیں گے جو ہمارے دادا کے غم کے میں عزادار ہے، جو واقعاً روتے ہیں، پھر ہم ان کو بھی اٹھا لائیں گے اور ان کے سامنے ان ظالموں سے انتقام لیں گے. تم نے کس جرم میں اتنی بے حرمتی کی؟ میرے ایک سید دوست ہے، خدا ان کو سلامت رکھے، بڑا میں رویا. اکٹھے بیٹھے تھے، ایک جو مسائب پڑھ کر ہم آئے، مجلس سے واپس آئے تو بیٹھے تھے اکٹھے. بہت اچھا جملہ کہا، پورا مسائب تھا اس میں بھی بڑا رویا. ہم بہت سارے لوگ روتے رہے. کہتے ہیں کہ بلا درد یہی ہے، بڑی بے ادبی سے مارا. کہتے ہیں بڑی بے ادبی سے پروردگارہ ان مظلوموں کے منتقم وارث نے جب ظہور فرما، ہمیں ان کی فوج سے محشود فرما. مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما. بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما. پاک اللہ ولی اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے صاحب الزمان کے ظہور سے تمام انبیاء کی امتداد کو پائے تکمیل تک پہنچا. تمام اولیاء صدیقین بالاخص پاک